السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن. روزے کی نیت کے حوالے سے کچھ مسائل ہے کہ روزے کی نیت رات سے کریں گے یا سحری میں کریں گے. اگر رات سے نیت کر لیے تو سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ یار روزے کی نیت نہیں کی اور سحری کا وقت گزر گیا تو اب روزے کی نیت دن میں کر سکتے ہیں یا نہیں. دن میں کس وقت تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. روزے کی نیت عربی میں اور اردو میں اور الفاظ کیا ہونے چاہیے نیت کے. اس کے علاوہ اگر کچھ کھاتے پیتے بغیر پورا دن گزار دیا، نہ جمع کیا، نہ کھایا، نہ پیا، اور روزے کی نیت بھی نہ کی، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ روزے کی نیت کتنی کی جائے. رمضان کا روزہ، پہلا روزہ، اور یہ ساری باتیں نیت میں ہونی چاہیے یا نہیں. مطلب روزے کی تعین شرط ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت رات سے کرنا درست ہے، نیت ہو جاتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ روزے کا پورا ثواب ملے گا. اور بہتر بات ہے کہ رات سے نیت کر لی جائے. صحیح. اب آپ نے رات کو نیت کی، آپ سو گئے. اب سحری میں آنکھ کھل گئی، آپ کا ارادہ تھا نہیں سحری اٹھ کے کرنے کا. اب آنکھ کھلنے کے بعد آپ کا اگر یہ سوچنا ہے کہ میں نے چونکہ رات کو نیت کر لی تھی تو اب میرا روزہ سونے سے شروع ہو گیا ہے اور اب میں سحری نہیں کھا سکتا، تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے. رات کو نیت کرنے کے بعد اگر آپ سو جاؤ اور سحری کھانے کا ارادہ نہ ہو اور پھر بھی سحری میں آنکھ کھل جائے، تب بھی سحری کھانا سنت ہے اور اتنا ہی مبارک ہے جتنا کہ ویسے عام حالات میں سحری کھانا مبارک ہے. دو باتیں ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ اگر کسی نے رات کو بھی نیت نہیں کی، سحری میں بھی نیت نہیں کی، اب وہ صبح ہو گئی ہے اس کو، اب آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار 9-10 تو بج گئے، رات کو بھی نیت نہیں کی، سحری میں بھی نیت نہیں کی، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا. تو اب نیت کر لے، اس وقت نیت کرنا بھی درست ہو جائے گا. یہاں ایک قاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزے کی نیت آپ کی ایک تو یہ نہیں کہ حالت آپ کی ایسی کہ آپ کے دل میں ارادہ ہے، پھر تو چاہے شام 5 بجے آپ ارادے کو ظاہر کرو، لیکن اگر آپ کے دل میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہے یا ارادہ ہے ہی نہیں روزے کے حوالے سے کچھ کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا اور عادت بھی نہیں رکھنے کی، اور اس صورت میں آپ کی 10-11 بجے آنکھ کھلتی ہے اور اب آپ کہتے ہو نہیں روزہ رکھوں گا میں، تو وہ کون سا وقت ہے ایکسٹریم کہ جہاں تک جا کے آپ روزہ رکھ سکتے ہو. تو اس کا اندازہ لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر صبح 6 بجے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح 5 بجے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، معذرت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح 6 بجے اور شام کے 6 بجے جا کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، تو 6 سے 6 12 گھنٹے ہو گئے. 12 کا نصف ہے 6، یعنی کہ 6 سے دوپہر 12 بجے تک، جو کہ 6 گھنٹے بنیں گے پہلے. ان 6 گھنٹوں کے اندر اندر اگر آپ روزے کی نیت کر لیتے ہو اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس وقت کے درمیان آپ نے جمع نہیں کیا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کے منافی ہو، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو. کن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے آگے بتائیں گے انشاءاللہ، اگلے پیغامات میں وہ بات بھی آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے روزے کی نیت کرنا اس وقت کے دوران درست ہے. کب تک؟ روزہ بند ہونے سے لے کے روزہ کھلنے تک کا پورا وقت لیں گے گھنٹوں کے حساب سے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے حصے کا انتہا وقت دیکھیں گے، اس انتہا وقت سے پہلے پہلے آپ نے جو نیت کر لی وہ آپ کی درست ہو جائے گی. یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ ایک بندے نے روزے کی نیت کی ہی نہیں اور بغیر کھائے پیے بغیر جمع کیے مغرب تک کا وقت آ گیا. ایسی حالت میں اب اس کا یہ ماننا کہ چونکہ میں نے مغرب تک نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا میرا روزہ ہونا چاہیے، اس کا یہ کہنا غلط ہے. اس کا یہ کہنا غلط ہے. روزہ صحیح ہونے کے لیے یہ تینوں کام چھوڑنا روزے کی نیت کے ساتھ یہ شرط ہے. تو اس لیے روزے کی نیت کے بغیر اگر ان کاموں کو چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوا. روزے کی نیت کیا الفاظ کیا ہوں؟ ہمارے ہاں بصوم غد نویت من شہر رمضان یا بصوم غد نویت، یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی سکھائے جاتے ہیں، مدارس میں بھی سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹی وی کے اوپر ان کا چلنا اور مختلف جگہوں پہ روزے کی نیت کا بیان کرنا، تو یاد رکھیں کہنا اچھی بات ہے، کہنا اچھی بات ہے. اس سے دل کا جو تصور ہوتا ہے
اس کو زبان پہ لانے سے دماغ کو سگنل مل جاتا ہے کہ ہاں اس بندے نے یہ بات پختہ کر لیا، پھر اس کا نیت ہو گئی. صحیح ہے. تو اس لیے کہنا اچھی بات ہے، کہہ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مستحب ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا کہ آپ دل اور دماغ کا رابطہ پیدا کر رہے ہو، لیکن لازمی نہیں ہے. صرف دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میرا روزے کی نیت ہے، میں روزہ رکھوں گا، میرا روزے کا ارادہ ہے. کوئی اردو کے یا عربی کے الفاظ نہیں کہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ نے زبان سے اردو کے الفاظ میں کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میری روزے کی نیت ہے، میں رمضان کے چوتھے روزے کی نیت کرتا ہوں، پانچویں کی، چھٹے کی، دوسرے کی، تیسرے کی. یہ بھی اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہو تو بھی آپ کا روزہ بالکل درست ہے، صحیح ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ صرف یہ کہتے ہو کہ میرے روزے کی نیت ہے تو بھی روزہ صحیح ہو جائے گا. اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ کتنی نیت کرنی شرط ہے، کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں باقی ساری چیزوں کا تعین اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے صرف اتنا متعین کر رہے ہیں کہ میں ہاں وہ کام کر رہا ہوں. آپ کا تو میری روزے کی نیت ہے بہت ہے. اس میں عربی، اردو کی، پنجابی کی، سندھی کی، انگلش کی کوئی قید نہیں، کسی بھی زبان میں کہو، بغیر زبان استعمال کیے صرف دل کا ارادہ کر لو تب بھی کافی ہے، روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ روزے کے مہینے میں، رمضان المبارک میں کسی اور روزے کی نیت کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ مستقل ایک الگ پیغام اگلا آنے والا ہے، ضرور دیکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں رمضان سیکھ کر اس کو پورے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.